میزائل سٹیز یعنی راکٹوں کے شہر، جی ہاں، ایران میں موجود زیر زمین راکٹوں کے ایسے شہر موجود ہیں جہاں پر ایران کے تباہ کن میزائل محفوظ ہیں۔ ایران روز وہاں سے میزائل نکالتا ہے اور اسرائیل پر ہر رات نئے میزائل فائر کیے جاتے ہیں، جس سے اسرائیل میں تباہی پھیل جاتی ہے۔ راکٹ سٹی یعنی میزائلوں کا شہر ایک ایسی اصطلاح ہے جو پاسداران انقلاب نے زیر زمین اپنے میزائل اڈوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی ہے۔ یہ اڈے ملک کے مختلف حصوں میں بنی سرنگوں میں قائم ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سرنگیں ایران کے پہاڑی اور اسٹریٹجک علاقوں میں واقع ہیں اور یہ بیلسٹک اور کروز میزائلوں اور دیگر ہتھیاروں جیسے ڈرون اور دفاعی نظام کو تیار اور ذخیرہ کرنے کی جگہ ہیں۔ پچھلے 10 سال کے دوران پاسداران انقلاب نے کبھی کبھار ہی ان زیر زمین سرنگوں کی تصاویر جاری کی ہیں۔ ایران اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے اور اسرائیل اور امریکہ جیسے ممالک سے درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے میزائلوں کی نقاب کشائی کرتا آیا ہے اور انہیں فوجی ہتھیاروں کے میدان میں ایک اہم کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے میزائل پروگرام اور میزائل اڈوں کو ہمیشہ خفیہ رکھا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس متعدد میزائل اڈے ہیں جو خصوصی انجینئرنگ کے ذریعے سرنگوں میں بنائے گئے ہیں۔ سن 2015 میں پہلی بار پاسداران انقلاب نے مختلف صوبوں میں زیر زمین 500 میٹر گہرائی میں میزائل اڈوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ میزائل اڈے کب بنائے گئے اس بارے میں کوئی درست معلومات دستیاب نہیں، لیکن فورس نیوز ایجنسی کے ایک نامہ نگار مہدی بختیاری نے الجزیرہ کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران میں پہلا زیر زمین میزائل اڈا سن 1984 میں اس وقت بنایا گیا تھا جب ایران کا میزائل پروگرام شروع ہوا تھا۔ ایران کا میزائل پروگرام شمالی کوریا اور چین جیسے ممالک کی مدد سے ایران عراق جنگ کے وسط میں شروع ہوا تھا۔ ایرانی میڈیا اور پاسداران انقلاب نے اب تک کئی زیر زمین میزائل اڈوں کی مختلف تصاویر شائع کی ہیں جنہیں وہ پاسداران انقلاب کے میزائل شہر کہتے ہیں۔ ان میزائل اڈوں کا صحیح مقام کسی کو معلوم نہیں اور ان کا سرکاری طور پر کبھی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اب تک جن میزائل شہروں کی نقاب کشائی کی گئی ہے ان میں سے کچھ زاگرس کے پہاڑی سلسلے، بوش شہر اور ہرمزگان صوبے میں موجود ہیں۔ ان میزائل شہروں کی جاری کردہ ویڈیوز میں سے ایک میں میزائلوں اور ان کے لانچر سے بھری راہداریوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جگہ بھی دکھائی گئی جہاں میزائلوں کو ریل گاڑی کے ذریعے ایک بڑی سرنگ میں لانچ کے مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ میزائل شہر کئی بار نمائش کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، خاص طور پر جب پاسداران انقلاب نے شام میں داعش پر حملہ کیا، آپریشن ٹرو پرومس 1 اور 2 جیسی کاروائیاں کی۔ مارچ 2020 میں پاسداران انقلاب نے خلیج فارس کے ساحل پر ایک میرین میزائل سٹی کی نقاب کشائی کی۔ اس اڈے کے مقام کا اعلان بھی نہیں کیا گیا، لیکن صوبہ ہرمزگان کے مقامی ذرائع ابلاغ نے اس اڈے کے بارے میں رپورٹ کیا تھا۔ پاسداران انقلاب نے خلیج فارس کے ساحل پر اس میزائل شہر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کمپلیکس پاسداران انقلاب کی بحریہ کے اسٹریٹجک میزائلوں کو ذخیرہ کرنے والی متعدد تنصیبات میں سے ایک ہے۔ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے پاس ساحل سے سمندر، زمین سے سمندر اور سمندر سے سمندر میں مار کرنے والے میزائل جیسے یا علی اور ہویزہ میزائل بھی موجود ہیں۔ ان زیر زمین ایرانی میزائل اڈوں کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں، لیکن ایران کی فوج کے مرکز برائے اسٹریٹجک سٹڈیز اینڈ ریسرچ کے سربراہ احمد رضا پوردستان نے جنوری 2015 میں کہا تھا کہ پاسداران انقلاب کے علاوہ زیر زمین میزائلوں کے بہت سے شہر ایرانی فوج کے پاس بھی ہیں۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے پاس تقریباً 104 میزائل شہر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا دعویٰ جس کی تصدیق کرنا آسان نہیں کیونکہ اس بارے میں معلومات کم ہیں۔ پاسداران انقلاب کے قریبی ذرائع بھی ایران میں سینکڑوں میزائل شہروں کی موجودگی کی اطلاع دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ایران کے ایک میزائل سٹی کی نقاب کشائی کی گئی تھی جس میں خیبر شکان، حج قاسم، عماد اور سجیر جیسے میزائل دکھائے گئے تھے۔ ان میزائل شہروں کا مقصد فضائی حملوں کے خلاف مزاحمت اور اپنی بقا کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ان میزائل شہروں کو تیار کر کے ایران کسی حد تک یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ اس نے زمین پر موجود اپنے بعض میزائل اڈوں پر حملے کی صورت میں بھی اپنی میزائل صلاحیت کو بھی برقرار رکھا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے اڈے نامعلوم مقام سے میزائل داغنے کی اجازت دیتے ہیں اور دشمن کو ایران کی صلاحیتوں کے بارے میں الجھا دیتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کے مطابق یہ میزائل شہر صرف میزائل ذخیرہ کرنے کی جگہ نہیں بلکہ ان میں سے کچھ میزائل بنانے اور ان کے آپریشنل ہونے سے پہلے ان کی تیاری کے کارخانے ہیں۔